نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین، آج کا موضوع گفتگو ہے چاند کا جغرافیہ اہل زمین کے لیے نشان عبرت، ارض و قمر میں ربوبیت کے جلوے۔ آئیے اب کرۂ ارض اور کرۂ قمر کے طبعی جغرافیہ کا تھوڑا سا مطالعہ کریں اور تھوڑی دیر کے لیے چاند پر پہنچ کر کچھ سیر و تفریح کر لیں اور دل کو تھوڑی سی راحت و سکون کا سامان فراہم کریں۔ مگر چلنے سے پہلے قرآن حکیم کا ایک نسخہ بھی ساتھ لے لیں جو ہر جگہ ہمارے لیے ایک رہنما اور گائیڈ کا کام دے گا۔ چنانچہ زمین اور دیگر اجرام سماوی کے بارے میں اس کا سب سے پہلا اور اولین سبق یہ ہے، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، یعنی ایمان لانے والوں کے لیے ارض و سماوات یعنی کرۂ سماوی میں نشانات و دلائل موجود ہیں۔ مطلب یہ کہ کرۂ ارض اور کرۂ سماوی کے تقابل میں بھی قدرت و ربوبیت کی واضح جھلکیں نظر آتی ہیں۔ اس بنیادی سبق کو ذہن نشین کر لینے کے بعد ذرا قرآن کریم کی ورقگردانی کر کے دیکھیے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 24 میں ایک مخصوص اور چونکا دینے والی وضاحت اس طرح ملتی ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یعنی اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت خاص تک جائے قرار اور سامان زندگی رکھا گیا ہے۔ دو مقامات پر اس بات کی تصریح و تاکید یقیناً کوئی خاص معنی کی حامل ہوگی۔ قرآن حکیم میں چاند کا تذکرہ 20 مقامات پر آیا ہے، مگر کسی ایک جگہ اور کسی ایک مقام پر بھی اس قسم کی کوئی تصریح نہیں کی گئی ہے کہ چاند میں بھی زمین ہی کی طرح مستقر و متاع موجود ہے۔ یہ بھی اس بات کا ایک ثبوت ہے کہ اس کتاب حکمت کا مصنف جل شانہ بڑا ہی ہمادان و ہمابی ہے، جو بڑے بلیغ اور معنی خیز انداز میں کائنات کے اسرار سربستہ پر سے پردہ اٹھا رہا ہے، اور جس کی نظروں سے کائنات کا ایک ذرہ بھی اوجھل نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کا صحیح مطلب سمجھنے سے پہلے آئیے چاند پر پہنچ کر اور کچھ چہل قدمی کر کے پہلے اس کے جغرافیہ سے متعلق تھوڑی سی معلومات حاصل کر لیں، جس کی بنا پر اس آیت کریمہ کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ چاند کا جغرافیہ، یہ دیکھیے، یہ ہے سطح قمر۔ آپ چاروں طرف نظریں دوڑائیے، کہیں بھی آپ کو پیڑ پودا نظر نہیں آئے گا اور نہ کوئی حیوان یا کوئی حشرہ ہی دکھائی دے گا۔ ہر طرف ایک گہری خاموشی اور دہشتناک سناٹا چھایا ہوا ہے۔ حد یہ کہ یہاں پر ہوا، پانی اور آکسیجن وغیرہ قسم کی بنیادی چیزیں اور لوازم حیات یعنی سامان زندگی بھی موجود نہیں ہے۔ اگر ہم یہ ساری چیزیں زمین سے اپنے ساتھ نہ لائے ہوتے تو ہم یہاں پر 1 منٹ کے لیے بھی زندہ نہ رہ سکتے تھے اور ہمیں بھوکوں مرنا پڑتا۔ ان چیزوں کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ و احساس ہمیں اب کہیں جا کر ہو رہا ہے کہ دنیا میں ہم ان چیزوں کو بافراط مصرفانہ طور پر استعمال کرنے کے باوجود خداوند کریم کا کوئی شکر ادا نہ کرتے تھے، مگر اب ہمیں ان تمام چیزوں کو نہایت احتیاط کے ساتھ اور متاع گراں کی طرح تول کر اور ناپ کر ایک مقررہ مقدار یعنی کوٹے کے مطابق استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ غرض چاند پر لوازم حیات کا کوئی وجود نہیں ہے، نہ ہوا، نہ پانی، نہ بارش، نہ پیڑ پودا اور نہ کسی قسم کی زندگی۔ ہاں، اگر کوئی چیز موجود ہے تو پھر وہ گہرے گڑھے، غار، شگاف اور بڑی بڑی کھائیاں ہیں جو ہمیں پھاڑ کھانے کے لیے منہ کھولے پوری طرح تیار بیٹھی ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ ہے وہ مقام جہاں پر چاند کے اولین مسافر آرمسٹرانگ اور ایلڈرن نے 20 جولائی سن 1969 میں قدم رکھا تھا۔ چاند پر دونوں کی چہل قدمی سے سائنسدانوں کا یہ نظریہ محکم ہو گیا ہے کہ یہاں پر قوت تجاذب زمین کے مقابلے میں صرف 1/6 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا وزن ہمارے زمین پر 60 کلو گرام ہوگا، اسی چیز کا وزن چاند پر صرف 10 کلو گرام رہ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ہمارا آہستہ آہستہ قدم اٹھانا بھی اچھلنے کودنے کے برابر دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ ہم چاند پر پہنچ کر بالکل ہلکے پھلکے ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور مصیبت یہ ہے کہ چاند کا دن ہمارے زمین کے دنوں کے حساب سے 14 دنوں کے برابر ہوتا ہے۔ اسی طرح وہاں پر رات بھی 2 ہفتوں کے برابر ہوتی ہے، کیونکہ چاند اپنے محور پر بڑی سست رفتاری کے ساتھ حرکت کرتا ہے، یعنی فی سیکنڈ 1 کلومیٹر یا 2/3 میل، جبکہ ہماری زمین اپنے محور میں فی سیکنڈ 4.5 کلومیٹر کے حساب سے حرکت کرتی ہے۔ چاند کو اپنے محور کے گرد ایک چکر کسی لٹو کی طرح پورا کرنے کے لیے ایک پورا مہینہ درکار ہوتا ہے، جبکہ زمین 24 گھنٹوں میں ایک بار اپنے محور کے گرد گھوم جاتی ہے۔ چاند کی اس کاہلی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک حصہ پورے 14 دنوں تک سورج کے سامنے رہتا ہے اور دوسرا حصہ 14 دنوں تک مکمل تاریکی میں۔
اس لحاظ سے اگر وہاں پر حیوانات و نباتات کا وجود بھی ہوتا تب بھی وہ 2 ہفتوں تک مسلسل تاریکی میں رہ کر اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکتے، کیونکہ پیڑ پودے اپنی اور دیگر حیوانات کی غذا یعنی مواد نشائیہ یعنی کاربوہائیڈریٹ صرف دن کے وقت اور سورج کی روشنی میں تیار کرتے ہیں۔ اسی طرح لگاتار 2 ہفتوں کی سخت دھوپ بھی انہیں جھلسا کر رکھ دیتی اور وہ آرام نہ کر سکتے۔ خود ہماری زمین کا بھی یہی حال ہوتا اگر اس کی محوری گردش بجائے فی گھنٹہ 1000 میل کے صرف 200 میل رہ جاتی۔ کیونکہ چاند پر فضائی کرہ یعنی ایٹماسفیئر موجود نہیں ہے، لہذا وہاں پر شہابوں، کائناتی شعاعوں اور سورج کی مضر شعاعوں سے بھی براہ راست سابقہ رہتا ہے۔ ہماری زمین کے گرد سینکڑوں میل کی بلندی میں ہوا کے جو سالمات یعنی مالیکیولز موجود ہیں، وہ نہ صرف سورج کی مضر شعاعوں کو جذب کر لیتے ہیں بلکہ شہاب ثاقب اور کائناتی شعاعوں کو بھی سطح ارض تک پہنچنے سے پہلے ہی جلا کر خاکستر کر دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ شہابیے پورے ارض میں تقریباً 1,00,000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے بھاگتے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔ اس تیز رفتاری کی بنا ہوا کے سالمات سے رگڑ کھا کر جل اٹھتے ہیں اور آسمان میں ایک روشن لکیر سی کھنچ جاتی ہے۔ یہی وہ روشن اجرام ہیں جو راتوں میں ہمیں ٹوٹے ہوئے ستاروں کی شکل میں دکھائی دیتے ہیں۔ اس طرح خلاق فطرت نے سینکڑوں میل کی بلندی تک کرۂ ہوا کا ایک دفاعی حصار قائم کر کے کرۂ ارض کو ان آسمانی گولیوں سے محفوظ کر دیا ہے، ورنہ زمین پر نہ صرف حیوانات و نباتات کا وجود خطرے میں پڑ جاتا بلکہ زمین کی سطح پر بھی چاند ہی کی طرح بڑے بڑے گڑھے رونما ہو جاتے، کیونکہ یہ آسمانی پتھر روزانہ کروڑوں کی تعداد میں زمین کے چاروں طرف گرتے رہتے ہیں۔ کرۂ ہوا کی عدم موجودگی ہی کی بنا پر چاند کی سطح کٹی پیٹی چلی جا رہی ہے۔ ذرا تصور تو کیجئے اگر ہمارے زمین پر فضائی غلاف موجود نہ ہوتا اور ہم سب کے سب اس کی پیٹھ پر ایک ایک خلائی لباس جس کی قیمت لاکھوں ڈالر ہوتی ہے پہنے رہتے تو ہمارے شب روز کتنے کٹھن اور دشوار ہو جاتے، ہمیں کتنی مشقت اور درد سر کا سامنا کرنا پڑتا۔ پھر کیا تمام انسان دنیا کی 3.5 ارب آبادی کے لیے خلائی لباس مہیا کر کے خلا سے آنے والے خطرات کا مقابلہ کرنا کوئی آسان بات ہوتی؟ ایک اور مصیبت یہ کہ چاند کی سرزمین میں ہوا کے عدم وجود کے باعث دن کے وقت درجہ حرارت مثبت 250 ڈگری فارنہائٹ تک پہنچ جاتا ہے، اسی طرح رات کے وقت منفی 250 ڈگری تک۔ گویا چاند دن کے وقت ایک تپتے ہوئے تنور کی طرح رہتا ہے جو ہر چیز کو جلا کر کباب اور کوئلہ بنا سکتا ہے، اور رات کے وقت زمہریر کی طرح یخ بستہ یعنی ٹھنڈا رہتا ہے، جس کے باعث ہڈیوں کے اندر کا گودا تک بھی جم کر رہ جاتا ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر چاند کی پیٹھ پر خلائی لباس یعنی اسپیس سوٹ پہنے بغیر چلنا پھرنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ خلائی لباس کو اتنا مضبوط بنایا جاتا ہے کہ آسمانی بمباری کا اس پر کوئی اثر نہ ہو سکے۔ اگر اس لباس میں کوئی سوراخ ہو جائے یا کوئی خرابی رونما ہو جائے تو پھر انسان منٹوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ ان عریاں حقائق کی پیش نظر تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ ارض و سماوات اور ان کی رنگا رنگیاں یقیناً کسی حکیم ترین ہستی کی دماغ سوزیوں کا نتیجہ اور ایک اعلیٰ و بے مثال انجینئر کی فنکاریوں کا شاہکار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چاند کو قدرت خداوندی کا ایک مظہر قرار دیا گیا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، یعنی رات، دن اور چاند سورج علامات قدرت میں سے ہیں۔ اب یاد کیجئے اوپر والی حیرت انگیز آیت جس کے محض 2 حکیمانہ الفاظ مستقر و متاع میں کس خوبصورتی کے ساتھ یہ سارے حقائق سمیٹ دیے گئے ہیں۔ اس حقیقت کو ایک دوسرے اسلوب میں اس طرح بے نقاب کیا گیا ہے: وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، یعنی اور یقیناً ہم نے زمین پر تمہارے قدم جما دیے ہیں اور تمہارے لیے اس میں ہر قسم کے ذرائع معاش رکھ دیے ہیں، پھر بھی تم بہت کم شکر گزار ہو۔ اس آیت کریمہ میں مستقر کی وضاحت تمکین سے اور متاع کی توضیح معائش سے کی گئی ہے۔ تمکین کے معنی ہیں کسی چیز کو ٹھہرانا، قدم جمانا اور قوت و اقتدار عطا کرنا وغیرہ۔ اس تمکین فی الارض میں کشش ارض یعنی گریوٹی اور فضائی کرہ یعنی ایٹماسفیئر کا دباؤ جو فی مربع انچ 15 پاؤنڈ ہوتا ہے وغیرہ سب آ جاتا ہے، جس کی بنا پر زمین ہمارے لیے مستقر یعنی قرارگاہ بن جاتی ہے، یعنی ایک حیثیت سے ہماری چال میں توازن پیدا ہو جاتا ہے اور ہمارے قدم اس طرح لڑکھڑاتے نہیں جس طرح سطح قمر پر لڑکھڑاتے ہیں۔ تو پھر دوسری طرف سورج کی مضر شعاؤں یعنی اس کی خطرناک تابکاری اور آسمانی گولیوں یعنی شہابوں
اور کائناتی شعاؤں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اور تیسری حیثیت سے وہ گرمی و سردی کی اونچ نیچ اور اس کی تباہ کاریوں سے آری ایک معتدل و متوازن آرام گاہ ہے۔ فضائی اغلاف کسی ایک مقام کی گرمی و سردی کو چاروں طرف پھیلا دیتا ہے۔ اسی طرح لفظ معاش میں ہوا، پانی، آکسیجن، نائٹروجن، پیڑ پودے، حیوانات اور دیگر تمام قسم کے لوازمات زندگی آ جاتے ہیں جو انسانی زندگی کے لیے ضروری اور متاع یعنی سامان حیات قرار پاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان دو الفاظ میں اسرار و معارف کا ایک پورا باب سمو دیا گیا ہے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذلکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین وهو الحی لا الہ الا هو فدعوه مخلصین له الدین الحمد للہ رب العالمین، یعنی اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرارگاہ بنایا اور آسمان کو چھت۔ اس نے تمہاری صورت گری کی اور بہت ہی بہترین کی، اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو عطا کی۔ یہی ہے تمہارا رب جو بڑا ہی بابرکت اور ساری کائنات کا رب ہے، اس کے سوا دوسرا کوئی الہ نہیں ہے، لہذا تم پورے اخلاص کے ساتھ اس کو پکارا کرو۔ تعریف کا اصل مستحق صرف وہی ہے جو پوری کائنات کا رب ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔